اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 6600 آیات کا نزول ہوا، لیکن کسی ایک آیت پر اس خوشی کا اظہار نہیں فرمایا جو ایک آیت پر فرمایا۔ حضور فرمانے لگے صحابہ مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو۔ تو صحابہ نے ادباً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مبارکباد ہیں ہی، اس لیے کہ آپ کی شکل و صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا، لیکن حضور یہ تو بتائیں کس بات کی مبارکباد دیں؟ تو مدینے والے محبوب فرمانے لگے صحابہ آج مجھ پر آیت درود نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت درود بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، بڑے فضائل کو سمیٹے ہوئے، اور ہمیں جو قبلہ ملا ہے نا، جو کعبہ ملا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ملا ہے۔ لیکن میرا عنوان کچھ اور ہے، بالکل آپ موڈ بنا کر بیٹھے تو انشاءاللہ دو چار باتیں بہت اچھی کام کی آپ کو بتا کے جاؤں گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اچھا اجازت ہو تو اب کوئی کمی تو باقی رہ نہیں گئی ہے، لیکن 2 شعر میں بھی پڑھ دوں ماحول بنانے کے لیے، اس لیے کہ یار یہ میرے نبی کی پسند ہے، اور تقریر اگر تلوار ہے تو نعت اس کی دھار ہے۔ ایک عاشق مدینے سے واپسی میں کیا کہتا ہے اس کو سنیں آپ، اور ایسا سنیں جیسے مصطفیٰ اپنی نعت کو سنتے تھے۔ نہیں میں کچھ نیا سناتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، بولیں میں کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ راحت ہی کچھ، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور حضرت یوسف کا حسن مشہور ہے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں کہ ان کو عورتیں دیکھیں تو اپنی ہتھیلی کاٹنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن حضور تو اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگ سر کٹانے پہ مجبور ہو جائیں۔ تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور اس سے پہلا والا جو مہینہ تھا وہ رجب کا تھا۔ ایک شعر اور سن لیں، کیوں بلایا رب نے، اس کو سنیں۔
کہ پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے واہ 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 پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے جلوہ دکھایا خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا اجی چاہتے ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہتے ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی نا تو رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اب تھوڑا سن لیں آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیں یار وہ مذہب جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا وہ مذہب جس نے عربی اور اجمی کا فرق ختم کیا وہ مذہب جو امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کرتا ہے وہ مذہب جو لوگوں کو مسجد میں ایک صف میں کھڑا کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسی مذہب نے اونچ نیچ کی دیواروں کو چکنا چور کر دیا ہے مذہب نے کالے اور گورے کی فضیلت کا خاتمہ کر دیا ہے اسی مذہب نے عربی اور اجمی کی افضلیت کا خاتمہ کر دیا ہے یار وہ کتاب جو لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی وہ کتاب جو لوگوں کو ایک قطار میں دیکھنا چاہتی تھی اسی کتاب کا فرمان ہے کہ سب برابر ہے سب برابر ہے سب برابر ہے لیکن افضلیت اگر کسی کو ملنی ہے نا تو وہ کالا اور گورے ہونے کی بنا پر نہیں بادشاہ اور وزیر ہونے کی بنا پر نہیں امیر اور غریب ہونے کی بنا پر نہیں افضلیت اگر کسی کو ملنی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ملنی ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں فرمایا نہیں ہرگز نہیں علم والوں کا مرتبہ ہمیشہ ان پڑھوں سے زیادہ ہوگا بلکہ جس کا علم جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا اس کے مراتب بھی اتنے بڑھتے چلے جائیں گے اسلام میں عابد سے زیادہ اہمیت علم والوں کی ہے آئیے میرے صاحبوں میں ایک ایسی مخلوق سے بھی آپ کو آشنا کراؤں کہ جو ہزاروں سال کی عابد تھی جن کی عبادت پر رب تبارک و تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت کی یار جن کا تذکرہ حکایتاً قرآن نے ان کی زبان میں یوں بیان فرمایا نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں آج انسان 60-70 سال کی عبادت پر مغرور ہے نماز پنجگانہ کو ادا کرنے کے بعد یہ تصور جماتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق معصوم فرشتے جو سالوں سال کے عابد تھے لیکن ان کے سامنے جو کھڑا تھا نا ابھی 1 منٹ کا بھی عابد نہیں تھا 1 سیکنڈ کا بھی عابد نہیں تھا اس سامنے کھڑی ہونے والی ذات نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایک رکوع بھی نہیں کیا تھا زبان سے اللہ کا کوئی کلام بھی بیان نہیں کیا تھا صاحب مخلوق میں فرق بھی یہ تھا کہ ادھر جو مخلوق کھڑی تھی وہ نوری تھی اور ادھر جو مخلوق کھڑی تھی وہ مٹی سے پیدا کی گئی تھی بلکہ مٹی کا مجسمہ تھی لیکن قربان جاؤ کہ ہزاروں سال کی عابد نوری مخلوق کو ایک مجسمہ خاکی کے سامنے صرف اس لیے جھکا دیا گیا کہ ان کے پاس علم کم تھا اور حضرت آدم کے پاس علم زیادہ تھا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں سال کی عابد نوری مخلوق کو ایک مجسمہ خاکی کے سامنے جھکا کر یہ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں دنیا کی باطل طاقتوں کو اگر تم اپنے قدموں میں جھکنا دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے باپ حضرت آدم کے علم کے سچے وارث بن جاؤ دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی نظر آئی مجھے بتائے تو صحیح
کہ جس نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، حضرت آدم نے رکوع کہاں کیا تھا، قیام کہاں کیا تھا؟ آدم ساجد سے پہلے مشہود بنے ہیں تو وہ اسی علم کی بنیاد پر بنے۔ بہت اچھا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ وہ آدم کی اولاد جو صحیح معنی میں حضرت آدم کے علم کے وارث ہیں، وہ آدم کی اولاد جو حقیقی معنی میں آدم کے بیٹے ہیں، آج ان کے پاس علم کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، علم کے حوالے سے کوئی پیش قدمی نہیں ہے۔ آج لوگ ہمیں ان پڑھ کہہ رہے ہیں، جاہل کہہ رہے ہیں۔ ہاں صاحب، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو علم کے بغیر نہیں، اقتدار چاہتے ہیں تو علم کے بغیر نہیں، حکومت چاہتے ہیں تو علم کے بغیر نہیں، ہندوستان میں برابر کی حصے داری چاہتے ہیں تو علم کے بغیر نہیں۔ اور آج یہی بنا ہے کہ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی جوا کے اڈوں پر، کبھی شراب کی ہٹیوں پر، کبھی محلے کے نکڑوں پر بیٹھ کر پوری رات فون کان پر رکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ نہیں، آپ ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے سب کچھ دیا لیکن علم نہیں دیا۔ یہی بنا ہے کہ نہ بڑے سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ باپ کی عظمت کا پتہ ہے۔ اور یاد رکھنا، تمہاری ہر دی ہوئی نعمت تمہاری اولاد سے زوال پذیر ہو سکتی ہے، لیکن علم جیسی انمول نعمت کوئی نہیں چھین سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہاں سے پڑھائیں، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے۔ کس نے کہا کہ چار ٹائم کا کھانا کھائیے، ایک وقت کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے؟ کس نے کہا کہ 1,000 روپے سگریٹ میں تباہ کریے؟ بچائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ کس نے کہا کہ عید پر 4 جوڑا کپڑا بنائیے؟ مت بنائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور یاد رکھنا، اس وقت باطل طاقتوں سے ٹکرانے کا اگر کوئی سب سے بڑا ہتھیار ہے تو وہ علم ہے۔ مسجد ہماری، فیصلہ وہ سنا ہے، مدرسہ ہمارا، وکالت وہ کریں۔ اور یاد رکھنا، اس وقت دونوں تعلیم ضروری ہے، چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ اور آج لوگ راستہ صاف کرتے ہیں، نہ صاحب، جی ہم تو خانقاہی لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، یہ ہمارا میدان نہیں۔ یاد رکھنا، ہر میدان ہمارا، بے شک ہر میدان ہمارا۔ ہمارا ہے۔ لوگ جہاں بات دنیاوی تعلیم کی آتی ہے تو کہتے ہیں نہ یہ ہمارا میدان نہیں، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں۔ فاروق اعظم کا قول ہے کہ جس کو یہ پتہ نہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، بے شک سیاست کسے کہتے ہیں، جی ریاست کسے کہتے ہیں، فرمایا ایسا شخص جمعے کی امامت کے لائق نہیں۔ دنیا کو جانے بغیر ہم جمعے کی امامت نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا میدان نہیں، ہم خانقاہی لوگ۔ یہ کیا چوڑیاں پہننے والی بات کر دی؟ یاد رکھنا کہ دنیا، دیندار کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ اگر خانقاہ میں بیٹھ کر خدا یاد نہ رہے تو ایسے پیر کا خانقاہ میں بیٹھنا دنیا داری ہے۔ اور بازار میں جا کر اگر اللہ یاد رہے تو بازار میں جانا اس کا یہ دین ہے۔ دونوں تعلیم ضروری ہے، یاد رکھنا۔ غور سے سن لے، آج بہت پتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں ایک ایسا جج بھی ملتا ہے کہ ساتھ جج بھی ہے اور ساتھ ایک اچھا عالم بھی ہے۔ نماز ظہر سے پہلے وہ ہندوستان کی عدالت میں بیٹھ کر فیصلے سناتا ہے، اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو بھری عدالت میں کرسی جج سے اتر کر نماز ظہر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اس جج کا نام کیا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ علامہ فضل خیر آبادی، بے شک سبحان اللہ۔ علامہ فضل خیر آبادی کون ہے؟ یہ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ دیا۔ جی جس جج کے پاس حضرت کا مقدمہ تھا نا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم دنیا کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے۔ جس جج کے پاس حضرت کا مقدمہ تھا وہ کوئی اور نہیں، علامہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا، اے واہ، حضرت کے نیچے رہ چکا تھا۔ جی حضرت کٹگرے میں کھڑے ہیں، استاد کی موہنی صورت کو دیکھ کر ترس آیا اور کہا حضور زیادہ کچھ نہ کہیں، پرچہ میرے ہاتھ میں ہے، قلم آپ کا، یہ کہہ دیں
کہ اس فتوے پر سگنیچر میرے نہیں، یہ فضل اخلاق کوئی اور ہے۔ یاد رکھنا دو راستے ہیں، ایک ہے اہل رخصت کا اور ایک ہے اہل عزیمت کا۔ اسلام نے ہمیں رخصت دی ہے کہ جہاں جان جانے کی نوبت آ جائے نا، حرام مشروب پینا پڑے تو پی لو، جان بچا لو۔ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ جہاں جان جانے کی نوبت آئے اور مردار کھانا پڑے تو کھا لو۔ جی اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ بد مذہبوں کے جھنڈ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو اور وہ اپنا نعرہ لگانے پہ مجبور کر رہے ہیں تو لگا دو، لیکن جان بچا لو۔ جان بچا رخصت دی ہے، لیکن یاد رکھنا اہل رخصت کی طبیعت الگ ہے، اہل عزیمت کی طبیعت الگ ہے۔ اہل رخصت کی طبیعت یہ ہے کہ مردار کھا کے جان بچا لو، اہل رخصت کی طبیعت یہ ہے کہ حرام مشروب پی کے جان بچا لو، اہل رخصت کی طبیعت یہ ہے کہ ان کا نعرہ لگا کر جان بچا لو، لیکن اہل عزیمت کی طبیعت یہ ہے جان جائے تو جائے، حرام مشروب لبوں کے قریب نہ آئے۔ اے ہے واہ واہ، جان جائے تو جائے، مردار کا لقمہ شکم میں نہ جائے، جان جائے تو جائے لیکن نعرہ نہ لگاؤ۔ اور یاد رکھنا اہل رخصت مقتدی تو بن سکتے ہیں لیکن مقتدہ نہیں، اور اہل عزیمت ہمیشہ مقتدہ بنتے ہیں۔ کہ حضرت کچھ نہیں، بس اتنا کہہ دیں کہ میرا نہیں، تو علامہ فضل اللہ خیر آبادی مسکرانے لگے اور کہنے لگے یہ میرا ہی ہے۔ جھوٹ بول کل جان تو بچ جائے گی لیکن فتوے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جان جائے تو جائے لیکن ملک کا سودا میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے علم دنیا کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والوں کی فکر ہے۔ جب ہمارا بچہ وکیل ہوگا اور مفتی ہوگا کبھی ناجائز مقدمات کی پیروی نہیں کرے گا۔ ہمارا بچہ مفتی ہوگا اور یہ ہے کرسی جج پر فائز ہوگا، وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں سنائے گا۔ ہمارا بچہ جب ڈاکٹر ہوگا اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہوگا تو وہ کبھی غرابہ کی کڈنیوں کا سودا نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا علم دنیا کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والا بچہ وہ کبھی کسی غریب کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کرے گا، وہ کبھی اس ملک کا سودا نہیں کرے گا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بننے والا وکیل رشوت لے سکتا ہے لیکن عالم دین نہیں لے سکتا۔ دنیاوی حاصل کر کے بننے والا جج کرسی جج پر بیٹھ کر غلط فیصلے سنا سکتا ہے لیکن ایک مفتی ساتھ ساتھ جج ہو کبھی غلط فیصلہ نہیں سنائے گا۔ دنیاوی ڈگری حاصل کر کے بننے والا فوجی اس ملک کی سرحد پر کھڑا ہو کر اس کا سودا کر سکتا ہے لیکن علم دین حاصل کر کے بننے والا فوجی کبھی اس ملک کی سرحد کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے دونوں تعلیم ضروری ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے قاری صاحب کہ جس مذہب کی مذہبی کتاب کا سب سے پہلا شبد یہ تھا اقرا، اسی مذہب نے تعلیم کو اپنی پشت کے پیچھے اٹھا کے ڈال دیا اور لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھو ہماری مسجد چھین لی گئی، دیکھو ہمارا مدرسہ چھن گیا۔ وہ صاحب وہ آگے کہہ رہے تھے میک اتارو، ہاں یہ ہوگا، یہی ہوگا جب تعلیم تمہارے بچوں کے پاس نہیں ہوگی۔ مسجد ہماری مقدمہ وہ لڑے، مدرسہ ہمارا مقدمہ وہ لڑائے، خانقاہ ہماری فیصلہ وہ سنائے، آپ کے پاس ہے کیا؟ اور ایک جملہ دے کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، روڈ پر چپل چلنے والوں سے زیادہ علم کے معاملے میں کوئی قوم پیچھے تو وہ قوم مسلم ہے۔ آپ قرآن فضیلت کی باتیں کرتے ہیں، فوقیت کی باتیں کرتے ہیں، علم کے بغیر فوقیت نہیں مل سکتی۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں قرآن میں انبیاء کے ناموں سے سورتیں ہیں، یہ کوئی کمال نہیں، لیکن قرآن کھول کر دیکھیں گے تو ایک سورت چونٹی کے نام سے بھی ملے گی، سورہ النمل۔ سبحان اللہ، کیا وجہ تھی کہ پوری سورت اس چونٹی کے نام سے اتار دی گئی؟ کیا مسئلہ تھا؟ امام رازی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سیر کر رہا ہے، ادھر کچھ چونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر سیر کر رہی ہیں۔ اچانک چونٹیوں کی ہیڈ نے دوسری چونٹیوں سے کہا او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر قریب ہو اور ہمارے سر کچل دیے جائیں۔ اور یہ دوری تھی کتنی؟ 3 میل کی دوری، 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان نے سن لیا۔ پھر کیا کیا تو قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی اس گفتگو کو سن کر مسکرانے لگے۔ اس چونٹی نے کیا کہا
کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہمارے سر کچل دیے جائیں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی یہ کسی دنیا دار کا لشکر نہیں، نبی کا لشکر ہے۔ بے شک بے شک، اور جب نبی کا لشکر ہے تو یہ جان بوجھ کر ننھی سی جان کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک، بے خبری میں ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر اس کے اس جاننے کی بنا پر رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور اس چیونٹی کو عزت کی اس مسند پر بٹھا دیا گیا کہ قیامت تک ساری چیونٹیوں کو اس کو ملکہ بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اور پوری سورت قرآن کریم کے اندر نازل کر دی گئی، جی، سورہ النمل۔ دو کتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے قلب معلم، ایک ہوتا ہے قلب غیر معلم۔ جی، ایک کتا جس کو سکھا دیا جائے، ذات کا کتا ہے، لیکن علم سیکھ لیا، سیکھ گیا، اس کا شکار جائز ہے۔ اور ایک کتا غیر معلم جو سیکھا نہ ہو، اس کا شکار ناجائز ہے۔ کتوں پر فوقیت پا رہے ہیں کس بنا پر؟ علم کی بنا پر۔ کہیں زور سے کہیں، کس بنا پر؟ علم کی، ایک چونٹی دوسری چونٹیوں پر فوقیت پا رہی ہے کس بنا پر؟ علم کی، قرآن میں سورت نازل ہو رہی ہے کس بنا پر؟ اب آپ یہ ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہو، مدرسے اپنے بچوں کو بھیجو مت، کالج بھیجو مت۔ ابھی تو ابتدائیں حالات اس سے زیادہ بدتر ہوں اگر یہی حال ہمارا رہا، اس لیے یہ مدرسہ قریب ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کالج قائم کریے، اچھے یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجوں کا اپنے بچوں کو سفر طے کرائیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، 10 سال آپ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھا لیں، پھر کہنا کسی کے مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارا حق ہم سے چھین سکے، ہماری مسجد ہم سے چھین سکے، ہمارا مدرسہ ہم سے چھین سکے، ہماری خانقاہ ہم سے چھین سکے۔ یہی تو رونا ہے، جب کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دکھڑا سنا ہے؟ اس لیے آدھی روٹی کھائیے، حضور نجیب ملت کے اس فرمان پر عمل کریے، آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور دنیا دار بھی بنائیے، اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنائیے۔ دونوں تعلیم ضرور ہے، جی، بہت ضروری ہے۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں